یہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے تو کیا بات ہے وہ ایس ایچ او مل نہیں رہا آپ کو؟ وہ ایس ایچ او آپ کو کچے کے علاقے میں کیوں نہیں ملتا پنجاب میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ کافی حد تک کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ایک سیکٹری جا کے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے آئی پی پیز کے معاہدے نہیں دکھاؤ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے. بس 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ بڑی جلدی اسے اچیو کرنے لگے ہیں، چند قدم کی دوری پہ ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کچھ سوالات بھی آپ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ویلاگ کے اینڈ پہ جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. لیکن سب سے پہلے بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں پہ جو جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ مزید بڑھتی گئی ہے، اور جو اب تک کی آخری رپورٹس ہیں وہ تقریباً 40 سے 45 کی تعداد سے بھی جو ہے وہ اب انکریز کر چکا ہے، وہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا. اب اس سلسلے میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان پہنچے، کوئٹہ پہنچے، اور وہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جی دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا ہے، مسلح افواج اور پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے، کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے. انہوں نے بلوچستان کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا دہشت گرد سمجھ رہے ہیں کہ ایسے چھپ کر وار کرنے سے ہمیں ڈرا دیں گے تو ان کو جلد پیغام مل جائے گا. ایسے واقعات قابل برداشت نہیں ہے، منصوبہ بندی کرنے والوں کے پیچھے جائیں گے. دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا، ان کا مکمل بندوبست ہوگا. تو بعد میں انہوں نے کہا جی ایس ایچ او والی بات جو ہے وہ میں نے ایک مثال کے طور پہ کی تھی. اچھا، میرے لیے یہ سرپرائزنگ بات ہے ایکچولی. میں حیران ہوا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. میں یا اس کو کیا کہوں کہ بیسکلی آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے. مطلب آپ ایک وزیر داخلہ ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہوگی، بیکاز محسن نقوی صاحب جو ہے نا، صرف آپ لوگ تو شاید ان کو بھی ریسنٹلی جانتے ہوں گے، ہماری جو کمیونٹی ہے، جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے ان کو جانتی ہے. اور جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی کافی حد تک ویل اویئر ہوتے ہیں صورتحال کے حوالے سے. بلوچستان کا ایشو کیا ہے، میرا خیال میں محسن نقوی صاحب جو ہیں ہی مسٹ بی کوائٹ ویل اویئر کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے. اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے. میں تو کم از کم میں اپنی زندگی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو کم از کم پچھلے 30 سال سے اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کیا صورتحال ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے اپنے بھی لنکس ہیں بلوچستان کے ساتھ. تو اس کے باوجود اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جناب یہ تو صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو کیا بات ہے وہ ایس ایچ او مل نہیں رہا آپ کو، یا وہ ایس ایچ او آپ سے تعینات نہیں ہو رہا، یا ایس ایچ او کسی کام کا نہیں ہے جو مسئلہ ریزالو نہیں ہو رہا. معاملہ جو ہے نا وہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا محسن نقوی صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں، جتنا سمپلسٹک ویو اس کا وہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی دیے گئے ہیں. پرویز مشرف بھی دیتا تھا کہ جناب وہ جب اکبر بگٹی صاحب کا جب ایک ایشو ہوا تو تب انہوں نے، مجھے یاد ہے، وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب ہم وہاں سے میزائل ماریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کہاں سے میزائل آ گیا. وہ میزائل آپ مارتے رہے ہیں لیکن آج تک معاملہ ریزالو نہیں ہوا. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. فرینکلی اسپیکنگ بلوچستان کا اتنا کمپلیکس ایشو ہے، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں کئی فیکٹرز ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج جب بلوچستان میں ایک الیکشن ہوتا ہے، اور اب یہ والا الیکشن نہیں، یہ تو آپ آج 2024 کے جس الیکشن کے اوپر آپ چیخیں مار رہے ہیں نا، یہ پنجاب میں یا دیگر جگہوں کے اوپر جو آپ الیکشنز میں چیخیں ماریں گے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بلوچستان میں اس قسم کے ڈمی الیکشنز جو ہیں کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں، کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں. اور وہاں کے لوگ جب اپنے آپ کو ڈس انفرینچائز فیل کرتے ہیں کہ جی ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوتی اسمبلی کے اندر، تو پھر وہ کیا محسوس کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسے فورن فیکٹرز موجود ہیں بلوچستان میں جو بیسکلی ساری سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ورغلاتے ہیں، اور ان کو پیسے کی مدد سے یا اور کسی طریقے سے جو ہے ان کو ورغلاتے ہیں اور ان کو اس کام کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو بھی روکنا ہے. بہت سی کمپلیکس سچویشن ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی اس کا حل نکالنا ہوگا وہ حل اس کا سیاسی طور پہ ہی نکلے گا. سیاستدان ہی انگیج کرے گا جا کے، تو پھر یہ معاملہ حل ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ ایشو کو ریزالو کر لیں گے، بندوق کی نوک پہ آپ دہشت گردوں کو تو شاید پکڑ لیں گے، اور پکڑنا بھی چاہیے، آپ کو بالکل پکڑنا چاہیے. کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. میری نظر میں ان تمام افراد کو جو قتل کیا گیا ہے بلوچستان میں، ان کو مارنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. بٹ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، جا کے ان کے جو مسائل ہیں اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنا ہے. آپ نے جا کے جب تک آپ ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور بھی ہوتی رہیں گی. تو برائے مہربانی جا کے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. ڈونٹ گیو دیز سارٹ آف اسٹیٹمنٹس. یہ محسن نقوی صاحب نے ہی جو ہے وہ پہلے بھی کرکٹ کے حوالے سے بھی اس قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بس سرجری کا آغاز ہو گیا. اور سرجری کے بعد وہ جو ہم نے رزلٹ دیکھا ہے نا، وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف وہ ہم نے دیکھ لیا. تو محسن نقوی صاحب از ایکچولی ناؤ
آئی تھنک فیلنگ آن بوتھ فرنٹس, وزارت داخلہ بھی اور ادھر بھی. اگر ایک ایس ایچ او کی, چلے میں ایک اور, آپ نے یہ جو ایس ایچ او والی بات کی ہے, اگر ایس ایچ او کی ہی مار ہیں تو وہ ایس ایچ او آپ کو کچے کے علاقے میں کیوں نہیں ملتا پنجاب میں؟ یہاں وہاں تو چلیں دہشت گرد ہے نا, یہاں تو ڈاکو ہیں, آپ سے ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے, تو وہاں پہ کچے کے علاقے میں کا ایس ایچ او کدھر ہے؟ آج میں ایک سابق آئی جی کی میں گفتگو سن رہا تھا, ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب یہ جو 200-250 کلومیٹر کا جو ایریا بنتا ہے نا, جو کچے کا علاقہ ہے, وہ فوج کے حوالے کر دیں. تو آپ پہلے کچے کے ڈاکو سنبھال لیں, اس کے بعد دہشت گردوں کے حوالے سے بھی بات کر لیجیے گا کہ وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آئی ایم سرپرائز کہ محسن نقوی صاحب نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ کافی حد تک کھل کے سامنے آ رہے ہیں. کل رات کو بیسکلی یہ خبر آئی کہ کل رات کو خبر یہ آئی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ارکان اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو ان کے عہدوں سے, پارٹی عہدوں سے جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا گیا. عاطف خان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. شیر علی ارباب کو جو ہے ان کو پشاور ریجن کے صدر سے, اور شیر علی ارباب کو ضلع پشاور کے صدر سے جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا, اور شیر علی ارباب نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ بیسکلی علی امین گنڈاپور نے لوگوں سے جو ہے وہ سپورٹ کے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ سائن کروائے ہیں, کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ ریومر اڑنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر اتنے اختلافات ہو گئے کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک گروپ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مختلف اراکین اسمبلی کو جو ہے وہ بلایا تھا, اور ان سے جو ہے وہ یہ اقرار نامے سائن کروائے جا رہے تھے. تو ان صاحب نے, یہ شیر علی ارباب صاحب نے جو ہے وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو عاطف خان کی جگہ پہ ارباب عاصم کو جو ہے وہ پی ٹی آئی پشاور ریجن کا جو ہے صدر مقرر کیا گیا ہے, اور عرفان سلیم کو پی ٹی آئی ضلع پشاور کا صدر, اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری جو ہے وہ وہاں پہ مقرر کیا گیا ہے. اچھا, کہانی صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے. پنجاب کے حوالے سے بھی جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب میں بھی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ سیاسی عہدوں کے اوپر تبدیلیاں چاہتے ہیں, اور اس کے لیے کافی حد تک وہ کوشاں ہیں. جنگ نے رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے حماد اظہر کو ہٹانے کے لیے متبادل کا نام بھی پیش کر دیا ہے, اور وہ متبادل کے طور پہ شیخ وقاص اکرم کو لانا چاہتے ہیں حماد اظہر کی جگہ پہ, اور اس سلسلے میں انہوں نے آلریڈی عمران خان صاحب سے سفارش بھی کر دی ہے. حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کے اختلافات کی باعث جو ہے وہ پی ٹی آئی پنجاب آپس میں کافی ڈسٹریبیوٹڈ ہے, تو شیخ وقاص اکرم کو جو ہے وہ ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ وہی عثمان بزدار فارمولا جو عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے تھے کہ میری پارٹی کے اندر جو ہے اتنے پھڈے ہیں آپس میں کہ اگر میں نے یہ کوشش کی تو کوئی بھی گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, تو اس لیے عثمان بزدار کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. تو اب شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ ایک اس کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال بھی مان جائیں اور حماد اظہر کا گروپ بھی مان جائے کہ جناب شیخ وقاص اکرم جو ہے نا ان کو پنجاب کا صدر بنا دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ پنجاب میں پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکیں گے, جس کی وجہ سے شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ پرپوز کیا جا رہا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار جو خاتون تھی خدیجہ شاہ, جو ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں, ان کو اب پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ عہدہ دے دیا ہے. الیکشن سیل میں ان کو جو ہے وہ عہدہ دیا گیا ہے, اور ان کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ نیشنل لیڈ فار اسٹریٹجک کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ فار EAMC الیکشن انالیسس اینڈ مینجمنٹ سیل. پتہ نہیں کیا کام ہو گئے ان کا, مجھے نہیں پتہ, لیکن بہرحال یہ عہدہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نوٹیفیکیشن کے اوپر وہ 2 اگست کی لکھی ہوئی ہے, جبکہ عہدہ جا کے جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 25 دن کے بعد جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے, 2 اگست کا لیٹر. پتہ نہیں کس نے روکا ہوا تھا, کیا ہوا تھا. خدیجہ شاہ جو ہیں وہ بھی 2 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ پشاور گئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ سننے میں آیا کہ وہ ایک نجی قسم کا دورہ تھا جس میں علی امین گنڈاپور صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس نے کوئی زیادہ جو ہے وہ پروٹوکول وغیرہ نہیں دیا, تو یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ گئی تھیں. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن نے NA79 گجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے. ریٹرننگ افسر 2 روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم 49 جاری کریں. دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں دوبارہ گنتی کا اختیار بیسکلی الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا. دوبارہ گنتی میں ریٹرننگ افسر مسترد شدہ ووٹوں کا بھی جائزہ لے گا. ریٹرننگ افسر گنتی کرا کر 2 روز میں رپورٹ جمع کرائے گا. NA79 گجرانوالہ سے PTI کے حمایت یافتہ احسان ورک جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے, اور NA79 گجرانوالہ میں نون لیگ کے امیدوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے.
اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹر پارٹی انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک مقدمے کو زیر التوا رکھنے کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق بیرسٹر گوہر اور ایڈوکیٹ عائشہ خالد الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. تحریک انصاف کی جانب سے وکیل عزیر بھنڈاری وہاں پہ موجود تھے. عزیر بھنڈاری نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا. پہلا سوال تھا کہ تحریک انصاف کی اب کیا حیثیت ہے. اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق شارٹ آرڈر میں آ گیا ہے. سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لیا جائے تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے. اس درخواست میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن ہم الیکشن کمیشن کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں کوئی گزارش نہیں کی ہے. ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم ہونے تک پارٹی سرٹیفکیٹ کس کی تسلیم کیے جائیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ نے جن 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا انہیں بھی سرٹیفکیٹ میں نے جاری کیے. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم نے آپ کے دستخط کے باعث 39 ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کیے، سپریم کورٹ کے حکم پر ہم نے یہ کیے ہیں. اس پہ وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. اس پہ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے پوچھا کہ آپ اب چاہتے کیا ہیں. وکیل نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت یا تفصیلی فیصلہ آنے تک الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت نہ کرے. بعد میں تحریک انصاف نے جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا. وکیل نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جانچ پڑتال الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. الیکشن کمیشن صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے یا نہیں. الیکشن کمیشن پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرے. بعد میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ان درخواستوں پہ، اور کیس کی سماعت 18 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی پر غور شروع کر دیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ جو عمر ایوب چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے. ابھی ہوا نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آغاز ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت بازد گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. احتساب عدالت نے درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 30 اگست کو جواب جو ہے وہ طلب کر لیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سیکٹری پانی اور بجلی نے سینٹ کمیٹی میں آئی پی پیز معاہدوں کو پیش کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی سوری، آئی پی پی کے یہ جو بجلی کے حوالے سے آپ کے معاہدے ہوئے ہیں انہوں نے پیش کرنے سے انکار کر دیا. سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے ڈیولوشن کا سینیٹر زرکا تیمور کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اس میں نجی بجلی گھروں یعنی کہ آئی پی پیز کے معاملے پر بحث ہوئی. چیئرپرسن کمیٹی نے پوچھا کہ بتائیں آئی پی پیز کے ساتھ کیا معاہدے ہیں، ان کو کتنی ادائیگی کی گئی ہے. تو سیکٹری پانی اور بجلی نے جواب دیا کہ یہ آئی پی پیز ایک پوشیدہ مرض ہے، ہم اس کے معاہدوں کو کمیٹی میں نہیں دے سکتے، ہم اتنے سیدھے سادے نہیں کہ اتنا اوپن ہم ساری تفصیلات دے دیں. چیئرپرسن نے کہا کہ آپ کیوں نہیں وہ معاہدے دے سکتے، اس ملک کے ٹیکس دینے والوں کا حق ہے، جو لوگ اس ملک کا خون نچوڑ رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری حکومت میں چینی بیچنے والوں کو سبسڈی دی جاتی تھی. یہ بتائیں کہ آپ آئی پی پیز کا فورنسک آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے. آئی پی پیز کو بند کریں، وہ بہت پیسہ کما چکے ہیں، زیادہ تر آئی پی پیز کے مالکان مقامی ہیں. لاہور کا سب سے بڑا انویسٹر ایک پولیس آفیسر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ ایک سیکٹری آگے کہے کہ جناب جاؤ جا کے میں آئی پی پی کے معاہدے جو ہے آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. ہی وڈ ہیو بین ککڈ آؤٹ دیر اینڈ دین. لیکن یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی سوری آپ کی جو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کل اوقات ہے آپ کے جمہوری نظام کی کہ آپ آئی پی پی مطلب یہ اچھا یہ کوئی نیشنل وہ ڈیفنس یا سیکیورٹی کا میٹر نہیں ہے، یہ آپ کے بجلی کے معاہدے ہیں جس کے تحت آپ اربوں روپے کی پیمنٹس کر رہے ہیں. اچھا وہ اس پہ سینٹ کی یہ کمیٹی یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جناب ہم بند کر دیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہی. وہ ابھی صرف آپ سے اتنا کہہ رہی ہے کہ معاہدے پبلک کر دیں کہ معاہدے کیے کیا ہوئے ہیں. مطلب ریاست پاکستان نے ان آئی پی پیز کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہوئے پتہ تو لگے. آپ یہ جو لوگوں سے بجلی کے نام کے اوپر ان کے بلوں کے نام کے اوپر جو ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، جس پہ لوگ آج چیخیں مار رہے ہیں، اپنا سر پھاڑ رہے ہیں کہ ہم یہ بل دیں کس طرح، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ کا سیکٹری پانی اور بجلی یہ کہتا ہے میں یہ آئی پی پیز کا معاہدہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی نہیں. اس پہ بحث کیا کریں گے آپ، اس کی کینسلیشن پہ کیا بات کریں گے یا اس کو واپس کس طرح لیں گے، تو بات کی بات ہے. اور جب آپ نام اٹھا کے دیکھیں کہ وہ ان آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے دوسری سائڈ کے اوپر کتنے بڑے بڑے جن ہیں، تو آپ کو تب تانے بانے جا کے پتہ لگتے ہیں کہ یہ تانے بانے تو اسمبلیوں کے اندر ہی جا کے مل رہے ہیں کہ جن کو اتنا پوشیدہ رکھا جا رہا ہے.
اور ایک سیکٹری جا کے کہتا ہے کہ جا کے میں نہیں دکھاتا, میں آپ کو یہ آئی پی پیز کے معاہدے نہیں دکھاؤں گا. یہ کل اوقات ہے آپ کے جمہوری نظام کی. پھر تجھے کہتے ہو ہم لوگ جمہوری ملک ہیں. آپ جمہوری ملک نہیں ہیں. کسی جمہوری ملک میں ایک سیکٹری کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے جائے کہ میں نہیں دکھاتا, جاؤ جو کرنا کر لو. اور بائی دا وے یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا, آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یہ اس طرح کے کام ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک کلپ میری نظروں سے گزرا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حسن مرتضیٰ صاحب. ویسے مطلب ہی از نون فار ہز کامک ریولیشنز. پنجاب اسمبلی میں کافی سالوں سے جو ہے وہاں پہ ہیں, اور ان کی تقریر کے اندر ایک کامیڈی کا عنصر جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن ایک کامنٹ انہوں نے کیا جو مجھے بڑا عجیب لگا, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت سے متعلق ان سے سوال کیا گیا. عظمہ بخاری صاحبہ نے بیسکلی اس پہ کامنٹ کیا تھا. اب یہ پیپلز پارٹی سے ظاہری بات ہے انہوں نے جوابی حملہ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور حکومتی عہدیدار کی بات کریں, وہ ایک خاتون ہے, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. عظمہ بخاری اپنی نوکری پکی کر رہی ہیں. وہ کون سا الیکشن لڑ کر ایوان میں آئی ہیں؟ جس نے زندگی میں الیکشن نہ لڑا ہو اس کو کیا پتہ الیکشن کیا ہوتے ہیں. بیگ چک پروگرام ہے اور کیا ہے. یہ انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں بات کی. اچھا میں یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب ہے, میں ایک تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ ان کی جانب سے جو ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کی جانب سے اس قسم کا بیان جو ہے وہ دیا جائے گا, بیکاز پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, ایک خاتون لیڈ کرنے والی, وہ اور بات ہے ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے الیکشن لڑ کے آتی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پھر شہری رحمان صاحبہ جو ہے وہ ان کو کس اس میں جو ہے وہ ڈالا جائے, کس کھاتے میں ڈالا جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے ریزرو سیٹس کے اوپر تو وہ بھی منتخب ہوتی رہی ہیں نا ماضی کے اندر. اب تو وہ سینیٹر ہیں لیکن ماضی میں تو منتخب ہوتی رہی ہیں. اور باقی آپ کی جو دیگر ہے, شرمیلا فاروقی ہو گئی یا شیلا رضا صاحبہ ہو گئیں, ان کو کس کھاتے میں لیا گیا؟ ان کو سیریسلی نہ لیا جائے کیونکہ یہ الیکشن نہیں لڑتی, یا الیکشن لڑ کے نہیں آئیں. اگر اس طرح کر لیں, الیکشن لڑ کے نہیں آئیں تو ان کو اس طرح اسی کھاتے میں تصور کیا جائے. اور آپ نے بیٹھے بٹھائے بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی ایم پی ایز یا ایم این ایز ریزرو سیٹس کے اوپر آئی ہیں, آپ نے کیا آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہوں کہ کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی؟ میں آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کی جانب سے یہ کامنٹ آیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے کہا ان کو کیا پتہ الیکشن, ان کے میاں الیکشن لڑ کے ہی آتے ہیں. یہ جانتے ہیں, مرتضیٰ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں, ظاہری بات ہے ان کا بھی ملنا ملانا ہے اسمبلی کے اندر, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے, یہ فیملی جو ہے وہ الیکشن لڑ کے ہی آتی ہے. عظمہ بخاری ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں تو میاں الیکشن لڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو. آپ نے کامنٹ کرنا ہے, آپ نے اختلاف کرنا ہے, دیٹس اے ویری روٹین تھنگ, یہ ہوتا ہے, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن اس بات کے اوپر کہہ دینا, یہ عمران خان صاحب نے بھی ماضی میں ایک دفعہ اس طرح کی بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹ کے عورتیں ہیں ان کی کیا, یہ آ چکے ہیں اس قسم کے کامنٹ ماضی کے اندر. اگر آپ کو اتنا شوق ہے یا آپ کو لگتا ہے, آپ کو چڑ ہے اس بات سے, ختم کر دیں یہ سیٹیں. سب سے پہلے تو سندھ سے آغاز کریں نا. سندھ میں تو آج آپ کے پاس میجورٹی بھی ہے نا, یہاں سے آغاز کریں. ریزرو سیٹس کو ختم کر دیں خواتین کی, اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے اس کے ساتھ. اینڈ ڈو گو اینڈ کنونس آصفہ اینڈ بختاور آلسو, کیونکہ وہ بھی خواتین ہیں نا. تو سب سے پہلے ان کو جا کے کنونس کیجیے گا کہ جی یہ ریزرو سیٹس ختم کر دیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. آئی ایم سرپرائز کہ یہ کامنٹ جو ہے ان کی طرف سے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک دو سوالات بھی آپ کے جو ہے وہ لے لیں. معاویہ سبحان صاحب نے ایک سوال کیا, منصور صاحب بس اتنا بتا دیں کیا رابطہ عمران خان نے کیا کہ مجھے جیل میں فون کرو اور مجھے کہو کہ جلسے کو رکوانے کا, میں فوراً جلسے کو ملتوی کر دوں گا؟ نہیں, بالکل نہیں معاویہ صاحب, بالکل نہیں. خان صاحب نے بالکل نہیں کہا. لیکن اور آپ کا کیا خیال ہے, یہ آپس میں فون کے ذریعے پیغام رسانی کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہوگی؟ مطلب یہ خان صاحب کو میسج گیا یا خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے میسج گیا, یہ پہلی دفعہ ہوا؟ خان صاحب ماضی کے اندر, چلے میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے, ماضی میں پچھلے 1-2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر تواتر سے کہہ چکے ہیں نا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو وہ صحافیوں سے کر چکے ہیں نا, جا کے رپورٹڈ فیکٹ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا, جا کے اس کو چیک کر لیجیے گا. تو وہ جب یہ کہتے ہیں, وہ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ موریشس کے صدر کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا چینی آرمی چیف سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرا جو اختلاف ہے نا, میں چلے آپ کو آج کھل کے بتا دیتا ہوں کہ بیسکلی میرا اس انٹریکشن سے اختلاف کیا ہے. میرا اختلاف یہ ہے, آپ نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جناب ہم سویلین بالادستی کے لیے اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں, بس بہت ہو گیا, مزید برداشت نہیں ہوگا, بس اب کافی ہو گیا, فوج اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائے, ان کا اس سسٹم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے نا, یا نہیں ہے؟ یہی ہے نا لڑائی, تو یہی ہے.
جھگڑا تو یہی ہے نا, آپ تو یہی بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں میرے بھائی. جب اس طرح ہوتا ہے نا, پھر دوسری سائڈ کی درخواستوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. کہ آپ کو ایک فون آیا ہوگا, بالکل ادھر سے ہی آیا ہوگا, اور یہ تو علی امین گنڈا پور کہہ چکے ہیں کہ میرے ذریعے پیغام رسانی ہوئی ہے نا, تو علی امین گنڈا پوری میں وہیں پہ منع کر دیتا کہ جاؤ, میں نہیں کرتا, میں نہیں کروں گا, میں عمران خان کو یا کسی سے میرے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا, آپ نے اعظم سواتی کو کہا. میرے بھائی یہ اسٹرگل اس طرح ہوتی ہے. یہ جو آپ تحریک چلا رہے ہیں, تحریک اس طرح چلتی ہے کہ آپ اگلے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس طرح. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ڈھکوسلا ہے, یہ اکوموڈیشن نہیں ہے. یہ بیسکلی آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو ہمیں ایک زمانے میں آشنا تھے نا, آؤ وہ محبت دوبارہ شروع کرتے ہیں. اصل کہانی یہ ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ بیرک سے باہر آئی ہوئی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ کے پالیٹکس کے اندر انوالو ہوتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے اندر انوالو ہوتی ہے, وہ پری الیکشن, الیکشن ڈے, پوسٹ الیکشن کیا کچھ کرتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ یہی کام کریں, ساڑھے آستے کرو. آپ کے ساتھ ایشو یہ ہے, آپ اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. میرا اختلاف اس بات کے اوپر, آپ چاہتے ہیں یہ نظام اسی طرح ہی چلے, بس ہمارے لیے چلے. ہم کہیں لیفٹ تو گھوڑا مڑ جائے لیفٹ, ہم کہیں رائٹ تو گھوڑا مڑ جائے رائٹ, اسی کھچیے تو گھوڑا رک جائے, بس. اب اس میں گھوڑا کون ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کیجیے گا. ایک اور سوال جو ہے وہ آیا ہے کہ عالم خان صاحب کا, منصور بھائی آپ سے ایک آزادانہ سوال ہے, آپ اپنے صحافتی تجربے سے بتائیں کہ کیا بانی پی ٹی آئی بھروسے کے قابل شخص ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں, اور کیا اس ملک میں کبھی ووٹ سے حکومت بنے گی؟ نہیں پائن, مجھے فی الحال تو نہیں نظر آ رہا کبھی ووٹ سے بنے گی. مجھے یہ جو پچھلا سوال تھا اسی کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں نظر آ رہا فی الحال مجھے کوئی ایسی, بلکہ میں تو مزید گہرائی کے اندر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں ساری صورتحال کو. دوسرا آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب بھروسے کے لائق ہے. آپ کے خیال میں یہ کہانیاں بھروسے کے اوپر چلتی ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی آج کی اسٹیبلشمنٹ کیا نواز شریف کے اوپر بھروسہ کرتی ہے؟ نہیں, یہ پالیٹکس ہے. یہاں پہ کوئی کسی پہ نہیں بھروسہ کرتا. یہاں پہ رسک لیا جاتا ہے, رسک لیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے جو بات ہوئی ہے وہ ہو جائے. آپ کے اس پورے پولیٹیکل چیس کے اندر نا کچھ لوگ اپنی بات کے پکے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ مڑ جاتے ہیں. ماضی کے اندر بہت سے ایسے بیانات ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ میں نے جو کہا تھا وہ پتھر پہ لکیر تھوڑی ہے, وہ مٹ جاتا ہے. وہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں ماضی کے اندر کہ وہ جو 35 پنکچر والی بات تھی وہ میرا سیاسی بیان تھا. اس 35 پنکچر کے چکر میں آپ نے روڑ کے رکھ دیا پورا پاکستان, لیکن آپ نے کہا جی میرا سیاسی بات ہے. آپ نواز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. آپ اپنے حلقے میں نہیں ووٹ کو عزت دے سکے 130 میں. تو یہ قابل, یہ آپ لوگوں نے نا ایک وہ بنایا ہوتا ہے امیج کہ یہ بڑا سچا ہے, یہ بڑا پاک صاف ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. یا سارے ایک جیسے ہیں, ان میں تھوڑی سی ملاوٹ بھی ہے, تھوڑا سا دو نمبری بھی ہے, تھوڑی سی اچھائیاں بھی ہیں. یہ مکس یار, جس طرح میں اور آپ ہیں نا ایسے ہی ہمارے لیڈر بھی ہیں یار. فرینکلی اسپیکنگ کھل کے میں بات کرتا ہوں, ہم بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. آپ یا میں, ہم فرشتے تھوڑی ہیں, انسان ہی ہیں نا. ہمارے اندر بھی غلطیاں ہوں گی, ہم بھی ٹریفک لاس توڑتے ہوں گے, اشارے ہم بھی کاٹتے ہوں گے. تو یہ سارے لیڈر بھی ساڑھے ورگے ہو گئے. صرف فرق یہ ہے آپ کو ہمیں موقع نہیں ملتا, ان کو موقع مل جاتا ہے. اور جب موقع ملتا ہے تو بڑا موقع ملتا ہے, بڑا ہاتھ مارتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.